تاریخ پڑھ لیں آپ کو یہ بکھرے ہوئے امتحان نظر آئیں گے۔ کسی سے بھوک کا امتحان لیا، امام رازی نے لکھا مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پیاس سے امتحان لیے گئے، لوگوں کو مالوں کی کمی سے امتحان لیے گئے، جانوں کے ضیاع سے امتحان لیے گئے، ثمرات لوٹ لینے سے امتحان لیے گئے۔ تو یہ امتحان اللہ نے بندوں کے لیے ہیں۔ کسی سے بھوک کا امتحان لیا، کسی سے پیاس کا امتحان لیا، کسی کو غربت کی چکی میں پیسا، بندوں نے امتحان دیے بھی۔ ڈیٹ شیٹ بھی بنتی ہے تو امتحان لیے جاتے ہیں، لیکن مشکل پیپر سے قبل ایک دن کی چھٹی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اگر نہ بھی چھٹی کی جائے تو روز کا ایک ہی پیپر ہوتا ہے، سارے پیپر ایک ہی کمرہ امتحان میں اکٹھے نہیں کر دیے جاتے۔ ایسا تو ہو تو طالب علم احتجاج کریں کہ یہ بہت سخت ڈیٹ شیٹ بن گئی ہے، لیکن تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ ساری کائنات میں یہ امتحان لوگوں سے لیے گئے، لیکن الگ الگ کر کے لیے گئے، ڈیٹ شیٹیں مرتب ہوتی رہی، لیکن کربلا کا یہ پہلا واقعہ ہے سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں لیے گئے، بھوک بھی، پیاس بھی، مالوں، جانوں اور اولاد کا ضیاع، سارے ایک ہی کمرہ امتحان میں امتحان لیے گئے، اور مارک پاس مارک جو ہے وہ 33% نہیں، کہا تمہیں نمبر بھی 100% ہی لینے پڑیں گے۔ اور پھر اس امتحان میں سرخروئی حسین ابن علی نے کی، زمانے نے دیکھا کہ 6 ماہ کا سر ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن حسین ابن علی خون آسمان کی طرف اچھالتے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ کبھی 18 سال کے بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور خیموں کے قریب لٹا کے بولتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ کبھی بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا، اتنے دکھ اور اتنی مصیبتیں تو کو ہمالیہ پہ گر جائیں تو ان کا پتا بھی پانی ہو جائے، لیکن یہ کس عظیمت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ ایک آدمی 2-3 فرلانگ بھاگ کر کے کسی مشکل میں جائے اور پھر واپس آئے، پھر جائے واپس آئے، تو 2-3-4 چکروں کے بعد اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کیسا عظیم تھا، 71 مرتبہ مقتل میں گیا، اور جب بھی گیا لاشا اٹھا کے لایا ہے اور لٹایا ہے، اور پردہ داروں کو، مخدرات کو الگ حوصلہ دیتا رہا ہے۔ اور اب عصر کا ہنگام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین کس کے اوپر تشریف فرما ہیں، اس بانک پن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ بدن پہ نیزے چلتے ہیں، بالے چلتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، خنجر چلتے ہیں، تیر برسائے جاتے ہیں۔ آپ کا جب مبارک بدن چھلنی کر دیا جاتا ہے زخموں سے، محتاط روایات تو یہ ہے 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، پیراہن مبارک اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، لیکن اس حالت میں جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، کیسا صبر تھا، پیشانی سجدے میں رکھ دی اور بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوئے، اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک سارے دکھ جھیل کے پھر بھی راضی ہوں، بچے لٹ گئے، کٹ گئے، بھائی کے بکھرے ہوئے اعضاء پڑے ہیں، پھر بھی راضی ہوں۔ مالک تکلیفیں آئیں، پانی بند ہوا، مخدرات کے پردے کا خیال الگ ستا رہا ہے، مالک میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ مالک میں تو راضی ہوں، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ اپنے سارے سجدے رکھو پلڑے میں، جنوں انس کے سارے سجدے رکھو پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں سجدہ حسین رکھ دو، تمہارے سجدے تو سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر، وہ سجدہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ کوئی لاؤ تو صحیح، عظیمت کی ایسی انوکھی داستان رقم کرنے والا۔
تو اگر تھیوری ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو تمہیں کربلا میں آنا پڑے گا. جس طرح انوکھی داستان رقم کر کے دنیا کے سامنے رکھا کہ حق کے لیے آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو اس سے کبھی گریزہ نہ ہونا. تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت قبول نہ کرنا. میں اور آپ دیکھیں کیا آج ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہمارا طرز معاشرت یزید کی قربت میں ہے یا امام حسین کی قربت میں ہے؟ جو برائیاں، جو اخلاق رذیلہ اور جو کردار بد یزید کا تھا، کیا میں اور آپ اس کردار کے حامل ہیں یا اس کردار کے حامل ہے جو کردار ہمیں حسین ابن علی نے دیا؟ ہم لوگ بات حسین ابن علی کی کرتے ہیں لیکن قدم قدم پہ ہمارے رویے یزیدی ہوتے ہیں. آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے نقوش پا سے نور بخشیں گے اور ان کے طریق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اعادہ کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے. ورنہ ہم نام حسین ابن علی کا لیں، نعرے نام حسین ابن علی کے لیں، لیکن کرتوت اور لچھن سارے ہمارے یزید والے ہوں. یزید سے انکار بیعت کیا تو یہی کہا وہ یزید ابن المعاویہ فاسقن فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر. یزید شراب پیتا ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید کھلے بندوں گناہ کرتا ہے، دلیری سے اسے کوئی فکر نہیں ہے. میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارا رویہ اگر یزیدی طرز فکر کی مطابقت میں ہے تو پھر کس برتے پہ اور کس جو ہے وہ بل بوتے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا ہم پھر حرف حرف منافقانہ رویہ تو اختیار نہیں کیے ہوئے؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو صحت کی طرف لے جانا ہوگا. گرمی کی شدت نہ ہوتی تو میں اور گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن انشاءاللہ آپ کہ یہاں مرکز چونکہ تعمیر ہونے جا رہا ہے تو پھر اب آپ سے ربط تو مستقل ہو گیا. آنے والی آپ کی نسلیں ہمارے سپرد ہوں گی اور انشاءاللہ تعلیم و تعلم کی روشنی پھیلتی رہے گی. آپ سے ربط باطن بھی رہے گا، محبت کا ربط و رشتہ بھی رہے گا. اللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہم سب کا مقسوم کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ بہت سارے لوگ محمدن عبدہ و رسولہ، اے اللہ زندگی میں قصدن یا سہون مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں. تیرے پہ ایمان لایا، سب رسولوں پہ ایمان لایا، تمام فرشتوں پہ ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لایا، قبر حشر قیامت پہ، جنت دوزخ پہ ایمان لایا. اے اللہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کی ان سے توبہ، جو ظاہر کی ان سے توبہ. آئندہ عہد کرتا ہوں 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا. اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے. دل پر نقش اسم ذات